صلوات علی محمد و آلہ محمد۔ آج اگست 2009 کی پہلی تاریخ ہے اور ماہ مبارک شعبان 1430 کی 9 تاریخ، اور آج ہم انشاءاللہ جو آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے والے ہیں، جن آیات کی، وہ سورہ مبارک آل عمران کی آیات نمبر 7، 8، 9، 10، 11، 12 اور 13۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 13 تک۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ وہی پروردگار ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی کہ جس کی کچھ آیتیں محکم یعنی صاف اور واضح ہیں، اور کچھ جو کتاب کی بنیاد ہیں، اور کچھ متشابہ یعنی غیر واضح آیتیں ہیں۔ اب جن کے دلوں میں کجی ہے وہ ان متشابہات کے پیچھے لگے رہتے ہیں تاکہ فتنہ و فساد اور منمانی تعویلیں کرتے رہیں، حالانکہ اللہ اور ان لوگوں کے سوا جو علم میں راسخ اور پختہ ہیں ان متشابہات کا صحیح مطلب کوئی نہیں جانتا۔ جو کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے، ان میں سے ہر ایک آیت محکم ہو یا متشابہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس حقیقت کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو صاحبان عقل ہیں۔ وہ کہتے ہیں پروردگار نعمت ہدایت سے سرفراز کرنے کے بعد کبھی ہمارے دلوں کو باطل کی طرف مائل نہ کرنا، اور اپنی جانب سے ہمیں رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ پروردگارہ
تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بلا شبہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بلا شبہ جو لوگ کافر ہو گئے، نہ ان کا مال خدا کے مقابلے میں کچھ کام آئے گا، نہ اولاد، اور یہی لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ان لوگوں کا وہی حال ہے جو قوم فرعون کا اور ان سے پہلے گزرنے والوں کا تھا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کا مؤاخذہ کیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو جو کافر ہو گئے کہ تم بہت جلد مغلوب ہو جاؤ گے، اور تمہیں جہنم کی طرف محشور کیا جائے گا جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر جو دو گروہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے تھے، ان میں تمہارے لیے نشانی موجود تھی۔ ان میں سے ایک گروہ تو اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا کافر تھا جسے کھلی آنکھوں سے مد مقابل کی تعداد دوگنی نظر آ رہی تھی، اور اللہ اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ بے شک اس میں صاحبان نظر کے لیے عبرت ہے۔ صلوات بھیجو محمد۔ یہ ہم نے 7 آیتیں پڑھی ہیں سورہ آل عمران کی، جن میں سے 3 آیتیں گزشتہ ہفتے ہم نے پڑھی تھیں، ان میں صرف ایک آیت پر گفتگو ہو سکی تھی۔ وہ آیات جن میں قرآن مجید کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں آیتیں 2 طرح کی ہیں، کچھ محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ اس پر گفتگو تفصیل کے ساتھ گزشتہ ہفتے ہوئی تھی۔ محکمات وہ آیتیں ہیں جو صاف اور کلیئر ہیں، اور متشابہات وہ آیتیں ہیں جو واضح نہیں ہیں اور کسی طرح وہ ان کو امبیگوس کہا جا سکتا ہے۔ پھر قرآن نے یہ کہا کہ جن لوگوں کے دل میں کجی ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جن کے دل باطل کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، وہ لوگ فتنے کے لیے، فساد کے لیے اور من مانی تعویل کی غرض سے اپنے طور پر جو اپنے مطلب کا انٹرپریٹیشن کرنا چاہتے ہیں، اس مقصد سے وہ صرف ان آیتوں کو لیتے ہیں، صرف ان آیتوں کا ریفرنس دیتے ہیں جو آیتیں متشابہ ہیں، اور بس اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ آیت میں قرآن میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے۔ ان کو معلوم نہیں کہ قرآن کی جن آیتوں کا وہ حوالہ دے رہے ہیں وہ متشابہ آیتیں ہیں، جن کے ایک سے زیادہ 2 معنی ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں، اور وہ صرف اس مفہوم اور معنی کو لیتے ہیں جو ان کے مطلب کا مفہوم ہے۔ محکم آیتیں حالانکہ سامنے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلُهُ، تعویل تو یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں، انٹرپریٹیشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی صحیح تعویل، صحیح مفہوم، صحیح معنی، صحیح انٹرپریٹیشن کوئی نہیں جانتا، بلکہ مطلقاً کہا کہ ان متشابہ آیتوں کی تعویل کوئی جانتا ہی نہیں، الا اللہ والراسخون فی العلم، سوائے اللہ کے اور ان لوگوں کے جو علم میں راسخ ہیں۔ خیر، اس پر چونکہ تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے گزشتہ ہفتے، اب ہم یہاں سے صرف یہ بات آج کی گفتگو میں راسخون فی العلم کے مفہوم پر گفتگو کریں گے کہ راسخون فی العلم کون ہیں قرآن کی نظر میں۔ سب سے پہلے تو وہ چند سوالات جو کسی بھی انسان کے ذہن میں آ سکتے ہیں، کچھ کے سوالات ہم نے کچھ کے جوابات گزشتہ ہفتے دیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر قرآن میں اللہ نے متشابہ آیتیں رکھی ہیں اور پورے قرآن کو محکم نہیں قرار دیا اس مفہوم میں، ورنہ دوسرے مفہوم میں تو آیات المحکمات کہا ہے پوری کتاب کو، انزلنا علیک الکتاب فیہ آیات المحکمات۔ تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو ایسا کیوں کیا، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، اس کو ہم نہیں دہرائیں گے تاکہ وقت ہمارا نہ جائے، لیکن اب یہ بات تھی کہ اس کا حل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جو امبیگوس ہیں، جو کلیئر نہیں ہیں، اور جن کو سمجھنے کے لیے انسان کی اپنی عقل کافی نہیں ہے،
تو اب کرنا کیا چاہیے؟ اور ایک مومن کے پاس بہترین طریقہ کیا ہے قرآن مجید کی ان متشابہات کو سمجھنے کا؟ اس کا جواب خود قرآن نے دیا ہے. وہ کیا ہے کہ لا ولا يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اس کی تعویل صرف خدا جانتا ہے اور وہ لوگ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان آیتوں کی تعویل اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو خود قرآن آپ کو تعویل بتا دے گا، یا وہ بتائیں گے جن کے پاس قرآن کا علم ہے. مثلا اگر اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اب آیت ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اور لفظ بھی صاف صاف کلیئر کہا گیا ہے کہ نور ہے. اب اس پہ بحث شروع ہو جائے، نور ہے تو کیسا ہے، لائٹ ہے تو کس ٹائپ کی لائٹ ہے، کتنا پاورفل نور ہے. اب آپ جب اس طرح بحث کرنا شروع کریں گے تو یہ غلط ہو گیا، لیکن قرآن تو اس کو نور کہہ رہا ہے. اب آپ بضد ہوں گے کہ اللہ تو نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور ہے اللہ. اب یہاں آپ ان متشابہات کو محکمات کی طرف پلٹا دیں، یعنی محکمات کے ذریعے سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو دوسری جگہ فوراً آپ کو ایک آیت ملے گی، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کسی شے سے نہیں دی جا سکتی. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر اللہ نے نور السماوات والارض کہا ہے، یہ ایک مثال ہم آپ کو دے رہے ہیں، پورے قرآن میں اس طرح کی بہت سی آپ کو آیتیں ملیں گی. جب اللہ نے اپنے آپ کو نور السماوات والارض کہا ہے تو وہ اس مفہوم میں نہیں کہا جو آپ سمجھ رہے ہیں. فوراً آپ اپنے ذہن میں اس کی مثالیں لینا شروع کر دی، کس ٹائپ کا نور ہے، کیسا نور ہے، کتنی روشنی ہے. یہ کتنی کہتے ہی آپ کے ذہن میں کوئی اور مثال ہے جس سے آپ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں. لیس کمثلہ شیء، آپ وہ بات کر رہی نہیں اس لیے کہ اللہ اس ٹائپ کا نور نہیں ہے جس ٹائپ کا آپ سمجھ رہے ہیں. اب کس ٹائپ کا ہے؟ تو قرآن نے یہ تو بتا دیا کہ اس طرح کا نور نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اب کیسا نور ہے؟ یہ چیز آپ کو راسخون فی العلم بتائیں گے. دیکھیں نا، بات صاف ہو گئی. اب وہ آیت جو امبیگوس تھی وہ کلیئر ہو گئی. اسی انداز سے مثلا الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن لوگ اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اور صاف ہے ناظرہ، نظر سے دیکھ رہے ہوں گے اپنے خدا کی طرف. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. ایک دن ایسا آئے گا کہ جب کہ آنکھیں اللہ کی طرف دیکھ رہی ہوں گی. تو اب یہ جو آنکھیں خدا کی طرف دیکھ رہی ہیں، تو آنکھوں کا ذکر بھی ہے، دیکھنے کا بھی ذکر ہے. اس کا مطلب آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں. تو پھر تو خدا کو تو دیکھیں گے قیامت کے دن. اب یہ نظریہ لوگوں نے قائم کر لیا کہ قیامت کے دن خدا نظر آئے گا، اور ایک مستقل نظریہ بن گیا. اور بحث کرتے ہیں لوگ اور اس طرح کی آیتیں پیش کرتے ہیں کہ نہیں اللہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے، یہاں نظر نہیں آ رہا، ہم کو نظر نہیں آ رہا، لیکن قیامت میں اللہ نظر آئے گا. کیسے نظر آئے گا؟ وہ جیسے بھی نظر آئے گا لیکن نظر ضرور آئے گا. تو اب یہ ہے متشابہات. آپ اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں قرآن مجید کی، ایسی آیتوں کے حوالے دیتے ہیں جو متشابہات ہیں، جبکہ محکم آیتیں موجود ہیں جو اس کی تردید کر رہی ہیں. جو نظریہ آپ کا ہے، آپ کے ذہن میں جو مفہوم آپ سمجھ رہے ہیں اس سے، وہ کیا ہے؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی. اس میں بھی آنکھوں کا ذکر ہے اور دیکھنے کا ذکر ہے. آنکھیں اسے درک کر ہی نہیں سکتی. حضرت موسیٰ سے کہا تھا لن ترانی، لن نہیں ابد ہمیشہ کی نہیں نفی کے لیے آتا ہے. لا جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کبھی ہو جائے، اور لن یعنی کبھی نہیں، نیور نیور ایور. تو لن نہیں ابد کے لیے آتا ہے. جناب موسیٰ سے کہا لن ترانی، کبھی نہیں دیکھو گے. تو جب ایسی آیتیں موجود ہیں کہ کبھی نہیں دیکھو گے، اور ایک آیت یہ ہے کہ آنکھیں دیکھیں گی، تو تم اس مفہوم کو کیوں لے رہے ہو؟ تو محکم تو موجود ہے، چلو محکم کو لے لو. محکم کو چھوڑ کے متشابہ کو لینے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں مرض ہے، دل ٹیڑے ہیں. جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کہ جن کے دل میں کجی ہے وہ لوگ صرف ان آیتوں کو لیتے ہیں جو آیتیں متشابہ ہیں. اس طرح کی اور بہت سی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. میں نے اختصار کے ساتھ یہ مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دیں.
تو اس کا علاج یعنی طے کیا ہوا کہ اگر متشابہات ہیں قرآن مجید میں، اس کے اسباب ہیں جو ہم نے گزشتہ بیان کیے تھے۔ اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ تاکہ انسان غور و فکر کرنا نہ چھوڑ دے قرآن میں، تاکہ اس کے دماغ کے دریچے کھلے رہیں اور وہ قرآن میں غور کر کے اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہے، اور بالکل ایک عام کتاب کی طرح یا قصے کہانیوں کی طرح ایک ایسی کتاب نہ ہو جائے جس میں غور کرنا ہی نہیں، خالی پڑھنا ہے۔ ایک تو سبب یہ ہے، اور دوسرے جو اہم سبب ہے یہ ہے کہ تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ قرآن شروع کرتے ہی اس کے ذہن میں آ جائے کہ قرآن تنہا میرے لیے کافی نہیں ہے، مجھے معلم قرآن کی ضرورت ہے، تو وہ اپنے آپ کو نمائندگان الہی سے بے نیاز نہ سمجھنے لگے، معصومین سے، پیغمبر اسلام سے، پیغمبر اسلام کے سچے اوصیاء سے خود کو مستغنی نہ سمجھنے لگے کہ اب مجھ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن پڑھ رہے ہو تو قرآن کے ساتھ تم کو کسی کی ضرورت ہے۔ یہ غرض و غایت تھی۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ آپ ان آیات کو، جیسے کہ خود امام رضا علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے اس سلسلے میں کہ من رد متشابہ القرآن الی محکمہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کی متشابہات کو محکمات کی طرف پلٹا دے تو گویا کہ وہ سیدھے راستے کی طرف آ گیا۔ اس کا اور علاج، یہ تو بات ہم اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن مجید کے ذریعے سے، محکمات کے ذریعے سے ہم متشابہات کو سمجھ لیں گے، جس پر قرآن نازل ہے وہ کیا کہتا ہے اس مسئلے میں، پیغمبر اسلام کیا فرماتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم اگر قرآن مجید میں محکم متشابہ دو آیتیں ہیں، ایمبیگوس آیتیں بھی موجود ہیں، تو ہم ان کا کیا کریں؟ تو پیغمبر اسلام نے صاف صاف کہہ دیا جب تک وہ موجود ہیں اس وقت تک وہ بتا رہے ہیں ہر آیت کے معنی، اور جب وہ نہیں ہیں تو کہہ دیا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنے اہل بیت۔ متواتر حدیث ہے یہ، اس میں کوئی شخص شک و شبہ نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث پیغمبر اسلام نے ارشاد نہیں فرمائی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو قرآن نہیں چھوڑ کے گئے تنہا، کہہ سکتے تھے کہ قرآن بہت اہم کتاب ہے، میں تمہارے پاس قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم اس سے لگے رہنا، اس سے متمسک رہنا، نہیں کہا، نہیں کہا۔ یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر بھی سمجھ رہے ہیں کہ قرآن ان کے لیے کافی نہیں ہے، پیغمبر کی زندگی میں کافی نہیں ہوا تو پیغمبر کے بعد ان کے لیے یہ قرآن کیسے کافی ہوگا؟ اس لیے کہ قرآن خود یہ کہتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، نبی ان کے اوپر قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، کس کے سامنے؟ عرب ہیں اور قرآن عربی میں ہے، عربی آیتوں کو عربوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تیسرے سٹیج پر پھر اسی کتاب کو پڑھاتے بھی ہیں، پہلے تلاوت کرتے ہیں پھر پڑھاتے ہیں، یہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اگر کسی اور زبان میں تلاوت کر رہے ہوتے اور کسی اور زبان میں تعلیم دے رہے ہوتے تو ہم کہتے کہ پہلے صرف تلاوت کر دی اور بعد میں اس کا ٹرانسلیشن پیش کر دیا۔ انہی عربوں کو پہلے تو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا دی، پھر علم بھی دے رہے ہیں، اسی کتاب کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام لوگوں کو جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں تھے، جو براہ راست رسول اللہ سے قرآن مجید سن رہے تھے، ان کے لیے بھی تنہا تلاوت قرآن کافی نہیں تھی، ان کے لیے بھی ضرورت اس بات کی تھی کہ پیغمبر ان آیتوں کو جو جن کی تلاوت کر رہے تھے ان کو پھر تعلیم بھی دیں، یعنی اس کو ایکسپلین کریں، ان کے لیے ان کو بتائیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور اللہ نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو جب پیغمبر اسلام کے زمانے میں معلم کتاب کی ضرورت ہے تلاوت کے ساتھ، تو یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوتے ہی اب مسلمان اتنا پڑھا لکھا ہو گیا کہ اب اس کو صرف تلاوت کافی ہے اور اس کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے؟ تو یہ چیز واضح ہو گئی۔ اب آئیے ہم آتے ہیں کہ خود اسی میں قرآن نے جو اشارہ دیا ہے، اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ، وہ لوگ تعویل کرنا چاہتے ہیں، اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن صحیح انٹرپریٹیشن، صحیح تعویل، وما یعلم تأویلہ، کوئی شخص تعویل جانتا ہی نہیں تو کرے گا کیا؟ الا اللہ والراسخون فی العلم، سوائے اللہ کے اور راسخون فی العلم کے۔ ہم نے آیتیں تو پڑھ دی اتنی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہاں تک ہم اس کو پورا کر سکیں گے، اس لیے کہ راسخون فی العلم
کا یہ موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے، اس پر کافی ڈیبیٹ ہے اور کافی ڈسکشن ہے. ہم پوری تفصیلات تو نہیں پیش کریں گے، اس میں تو اگر 10 دروس بھی ہوں تو شاید کافی نہ ہوں جس طرح کے لوگوں نے باتیں کی ہیں اس سلسلے میں، کیونکہ اگر یہ مفہوم سمجھ میں آ جائے اور یہ آیت سمجھ میں آ جائے تو تمام فرقے ختم ہو جائیں. تمام مسلمان، جس طرح اسلام ایک ہے، قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، شریعت ایک ہے، اور جس انداز سے پیغمبر ایک ہے، جس طرح خدا ایک ہے، جس طرح ہمارا کلمہ ایک ہے، تو اس انداز سے مسلمان بھی ایک ہو جائے اگر راسخون فی العلم کی اس آیت کے مفہوم کو سمجھ جائے. لیکن ہم زیادہ اس پر وقت نہیں صرف کریں گے، اس لیے کہ ہمیں آگے بھی جانا ہے، اور دوسری یہ کہ کافی حد تک ہم گفتگو کر چکے ہیں مسئلہ راسخون فی العلم کا. راسخون فی العلم کون ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ راسخون فی العلم کون ہیں، پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دی جائے کہ اس آیت کے تعلق سے جو ڈیبیٹ ہے اسے اگر سمیٹا جائے تو بنیادی طور پر وہ لوگ جن کے مختلف نظریات ہیں وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. یہاں پر ایک وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ وما یعلم تأویلہ، اور اس کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا الا اللہ، اللہ کے علاوہ، والراسخون فی العلم، یہاں جو واو ہے ساری بحث اس واو کے اوپر ہے. اینڈ جو آیا نا، اینڈ، اس اینڈ پہ ساری بحث ہے. واو، اور، اردو میں اور، عربی میں واو، اور انگلش میں اینڈ، اس پہ ہے ساری بحث. اللہ جانتا ہے اور راسخون فی العلم جانتے ہیں. اللہ جانتا ہے اور وہ لوگ جو علم میں مضبوط ہیں اور ثابت ہیں اور جو جن کے پاس حقیقی علم ہے وہ لوگ جانتے ہیں، تو راسخون فی العلم. یہ جو اور ہے، اس اور کا مطلب کیا ہے، اس پہ ہے ساری بحث. اور اس کے 2 بنیادی مفاہیم ہیں جس پر بحث ہو رہی ہے. کیونکہ عربی گرامر کے لحاظ سے یہ واو استئناف بھی ہو سکتا ہے اور واو عطف بھی ہو سکتا ہے. کیا مطلب؟ واو استئناف کا مطلب ہے کہ ایک بات ختم ہو گئی، اب بالکل دوسری بات شروع ہو رہی ہے. واو استئناف جب ہم لائیں گے تو اب یہ دوسرا سینٹنس سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کا پہلے سینٹنس سے کوئی مطلب نہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ یہ وہی مطلب ہے اور وہی ترجمہ ہے جو آپ دیگر تمام مسلمانوں کے ہاں پائیں گے. جب آپ قرآن مجید کھولیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ترجمہ کیا گیا ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ترجمہ کس مسلک کا ہے، کس اسکول آف تھاٹ کا ہے. اگر آپ سمجھنا چاہیں تو قرآن مجید کھول کے اس آیت کو پڑھ لیجئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کم سے کم کہ ٹرانسلیشن کس نے کیا ہے. تو اب واو استئناف کے اعتبار سے اس کا ٹرانسلیشن یہ ہوگا کہ اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، بس پیریڈ، صرف اللہ جانتا ہے. والراسخون فی العلم یقولون ربنا آمنا، اور جو راسخون فی العلم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہر آیت پر ایمان لائے، چاہے وہ محکم ہو متشابہ ہو، ہم تو ہر آیت پر ایمان لائے کر کے اس کے بعد پھر جو آگے آیت ہے وہ پوری آگے چلے گی. جملہ ہی الگ ہو گیا. جو لوگ راسخون فی العلم ہیں وہ یہ کہتے ہیں ان آیتوں کے بارے میں، مگر تعویل الا اللہ، بس اللہ جانتا ہے. جو دوسرا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، والراسخون فی العلم میں واو جو ہے وہ واو عطف ہے. عطف کیا مطلب؟ یعنی بات چل رہی ہے اور اس میں مطلب ہے اور کا، اور یہ اس کا عطف ہے پہلے جملے پر. دونوں جملے کنیکٹڈ ہیں، آپ دونوں کو جدا نہیں کر سکتے. اس کے اعتبار سے اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کوئی نہیں جانتا
تعویل قرآن کو سوائے اللہ کے اور ان کے جو راسخون فی العلم ہیں. پھر جو بات کے جملے ہیں یقولون ربنا، یقولون پھر وہ گویا کہ حال بنے گا اس کا، یعنی وہ جو لوگ راسخون فی العلم ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ایسا کہتے ہیں. یہ بات تو اب دو ترجمے ہوئے. ایک ترجمہ یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. راسخون فی العلم کا جہاں تک تعلق ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہر چیز اللہ کی طرف سے، ہم تو مان لیتے ہیں، چاہے ہم کو معلوم ہو یا نہ معلوم، ہم مان لیتے ہیں. اور دوسرا ترجمہ ہے یہ کہ نہیں، اللہ جانتا ہے اور راسخون فی العلم جانتے ہیں. اب اس کو کیسے طے کیا جائے؟ آپ دیکھیں گے بہت سے قرآن ایسے ملیں گے آپ کو جس میں علامات وقف جو ہیں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کہاں رکنا ہے، کہاں چلنا ہے، کہاں بڑھنا ہے. ان میں بہت سے قرآن خاص طور پر جو ہندوستان اور پاکستان میں چھپتے ہیں اس میں میم کی ایک علامت ہوتی ہے جس کو وقف لازم کہتے ہیں. وہ یہاں پر وقف لازم لگا دیتے ہیں، یعنی جہاں رکنا آپ کو واجب ہے، سٹاپ کرنا واجب ہے، پھر نیا سینٹنس سٹارٹ کرنا ضروری ہے. دونوں میں فاصلہ کرنے کے لیے میم آتا ہے. تو یہاں پر ہمیشہ آپ یہ میم دیکھیں گے، میم لازم، وقف لازم. کہاں پر؟ الا اللہ کے بعد میم آ جائے گا، یعنی وقف لازم، یہاں سٹاپ کرو، ختم، فل سٹاپ. والراسخون فی العلم از نیکسٹ سینٹنس. ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں آپ اہل بیت سے اپنا دامن نہیں بچا سکتے، چاہے اس کو واو استئناف مانیں یا واو عطف مانیں. اگر آپ واو استئناف مانتے ہیں تو بھی ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پیغمبر اسلام معلم کتاب بن کر آئے تھے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے یہاں پر اگر یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ اگر صرف اللہ جانتا ہے تو پھر اللہ نے کسی کو بتایا نہیں ہے. یہ ہم ان کے نظریے کی بات کر رہے ہیں جو لوگ اس کو واو عطف نہیں مانتے، جو اس کو کنٹینیوس نہیں مانتے، اس کو جو بریک دیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ ہم ایسا اگر کریں گے تو بس اس میں اہل بیت کا ذکر نہیں آئے گا. غلط ہے یہ تصور. چلے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہاں پر بریک ہے، یہاں پر ایک فل سٹاپ ہے. اچھا اگر فل سٹاپ ہو گیا تو قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم خود قرآن کر رہا ہے، کچھ محکم ہیں کچھ متشابہ ہیں. تو محکم تو سمجھ میں آ گئیں، جو متشابہ ہیں ان کی تعویل صرف خدا جانتا ہے، بس پیریڈ. فائن، ہم نے مان لیا کہ صرف خدا جانتا ہے. تو صرف خدا اگر جانتا ہے تو کس کے لیے جانتا ہے؟ اپنے لیے. تو پھر اس نے نازل کیوں کی ہے یہ کتاب؟ کس لیے نازل کی؟ اس کا مقصد کیا نازل ہونے کا؟ اس کا مطلب یہ کہ نہیں، اگر اللہ ہی جانتا ہے، صرف خدا جانتا ہے، فائن، تو اس نے کسی کو ضرور بتایا ہے وہ. اور وہ جو کسی ہے جس کے بھی بارے میں آپ سوچیں، کم سے کم پیغمبر تو ہیں ہی. کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ کو اللہ نے آیتیں تو سنائیں، آیتیں تو نازل کی، لیکن ان آیت کا مطلب رسول اللہ کو معلوم نہیں تھا. اور اگر کوئی مسلمان ہمت کر کے کہہ دے آکے تو قرآن بڑھ کے فوراً آواز دے گا ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک. یہ جو قرآن ہے یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم پر نازل کرتے ہیں، اور جو غیب کی باتیں ہیں قرآن میں وہ اس کا علم ہم تم کو دیتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ کتاب کا علم اللہ نے نبی کو دیا تھا کہ نہیں دیا تھا. تو آپ یا تو کہیں گے کہ دیا تھا، اگر دیا تھا تو مسئلہ حل ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا علم وہ جانتے ہیں. تو اللہ کے علاوہ نبی ایک ایسے ہیں جو قرآن کے متشابہات سے واقف ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں پورے قرآن کا علم نہیں دیا تھا، تو پھر جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ ان کو کتاب پڑھاتا ہے، وہ کون سی کتاب پڑھا رہا تھا؟ آدھی پڑھا رہا تھا، آدھی چھوڑ دی تھی. تو کسی قیمت پر آپ کہیں پر کسی طرح اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے اس کتاب کا جاننے والا، اس کی تعویل سے واقف. اگر مان لیں کہ صرف خدا ہے تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ صرف خدا ہے مگر خدا کسی کو بتائے گا نہیں؟ یہ تو نہیں لکھا. تو یہ ہوا پہلا مسئلہ. اب آتے ہیں دوسرا. انہوں نے کہا کہ اس میں استئناف ہے،
اگر ہم اس کو یہ مانیں کہ نہیں، جملہ جو ہے وہ یہاں دوسرا اسٹارٹ ہو رہا ہے اور صرف خدا ہی اس کی تعویل سے واقف ہے، تو ایک بات تو یہ ہوئی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ دوسری بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ اگر ہم چلیں یہ بھی مان لیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، یہ تو بس ایمبیگوس آیتیں ہیں اور چند آیتیں ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں، اور وہ جو چند آیتیں ہیں وہ صرف خدا جانتا، بس پیریڈ، تو پھر یہ خلاف عقل و منطق ہے کہ خدا اپنی کتاب میں، جس کتاب کے بارے میں وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہدن للعالمین، ہدن للناس، ہدن للمتقین، جو کہہ رہا ہے کہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے اور عالمین کے لیے اور انسانوں کے لیے اور کائنات کے لیے، اس کتاب میں ایسی آیتیں نازل کریں جس کا مطلب کسی کو پتہ نہیں، رسول اللہ کو بھی نہیں معلوم، بس صرف اس کو معلوم ہے۔ خلاف عقل ہے یہ بات۔ کوئی نعوذ باللہ نادان انسان بھی ایسی بات نہیں کہے گا کسی کلاس میں آ کر، اس کو پتہ ہے کہ اس کلاس میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو اس کو ان میں سے کسی کو پتہ نہیں، بس مجھے پتہ ہے، تو بول کیوں رہے ہو، کہہ کیوں رہے؟ ایک اسپیکر آ جائے، آڈینس کے بارے میں اس کو 100% یقین ہے کہ میں ایک بات ایسی کہنے جا رہا ہوں جو ان میں سے کوئی نہیں جانتا، سمجھے گا ہی نہیں، اور وہ 2-3 منٹ تک، 4 منٹ تک، 5 منٹ تک ایک ایسی بات کہے جائے جو صرف اس کو پتہ ہے، یا ایسی لینگویج میں بولے کہ جو صرف اس کو معلوم ہے، وہ لوگ کچھ جانتے نہیں، پھر اس کو ایکسپلین بھی نہ کرے، دیکھ بس جو میں یہ اتنا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں صرف مجھے معلوم ہے، تو تم یہاں کیوں پڑھ رہو؟ خلاف عقل ہے کہ نہیں؟ اچھا، اگر یہ بھی مان لیں تو قرآن خود پڑھیں، آپ اسی آیت پہ تھوڑا سا غور کر لیجیے۔ والراسخون فی العلم یقولون ربنا یقولون آمنا کل من عند ربنا، جو لوگ راسخون فی العلم ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اب یہ دوسرا جملہ سٹارٹ ہو گیا، جو لوگ راسخون فی العلم، جو لوگ علم میں اترے ہوئے ہیں، جو علم میں راسخ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، اور ہم تو ہر چیز پہ ایمان لائے، چاہے وہ ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، کل من عند ربنا، چاہے محکم ہو یا متشابہ، محکم وہ جو جانتے ہیں، متشابہ وہ جو نہیں جانتے، تو دونوں پر ہم ایمان لائے، سب اللہ کی طرف سے۔ قرآن مجید کے اوپر آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ قرآن بلاغت کے خلاف کوئی بات کہے گا۔ اگر یہ بات کہنی تھی تو یہ کہتا کہ وہ لوگ جو مومن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے، اب قرآن میں ایسی آیتیں اتر آئی ہیں تو اب جو بھی آیتیں ہیں ہم مان لیں گے، چاہے وہ ہم سمجھ رہے ہوں یا نہیں سمجھ رہے ہوں، سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو یہ کہنا چاہتے تھے کہ اور مومنین ایسا کہتے ہیں۔ اس میں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ جو راسخون فی العلم ہیں، جو صاحبان علم ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ایسا کہتے ہیں۔ جب وہ ایک چیز نہیں جانتے تو صاحب علم ہی کیسے ہوئے؟ جب علم کے 2 حصے ہیں، ایک کو سمجھ رہے ہیں، ایک کو نہیں سمجھ رہے ہیں، تو یہ کہنا اور وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں اور وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب چیز اللہ کی طرف سے، وہ تو سمجھ ہی نہیں رہے، تو ان کو سمجھنے والا کیسے کہہ دیا؟ وہ تو متشابہات کو جانتے ہی نہیں، انہیں متشابہات کا علم نہیں ہے، علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، تو پھر وہ راسخون فی العلم کیسے ہو گئے؟ پھر ان کو راسخون فی العلم کے ساتھ ڈسکرائب کر کے یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ ایمان کے ساتھ ڈسکرائب کرتے کہ جو لوگ صاحبان ایمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے، جو بھی آیتیں ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، ہم تو مان لیتے ہیں۔ علم کا حوالہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو محکم کا علم بھی رکھتے ہیں، متشابہ کا علم بھی رکھتے ہیں، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے۔ تو دونوں باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ واو استئناف نہیں ہو سکتا، اور اگر ہے بھی تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ہم نے کہا نا کہ اگر واو استئناف مانو تو بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ کے پاس اگر صرف علم ہے تو اس نے رسول اللہ کو دیا ہے، اور رسول اللہ نے کسی کو دیا ہے۔ اور اگر سیدھے سیدھے واو عطف مان لیں تو مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ واو عطف میں کیا ہے؟ واو عطف کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، ابھی جملہ چل رہا ہے، اللہ جانتا ہے اور وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہیں، راسخون فی العلم۔ اب راسخون فی العلم کون لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ قرآن مجید کو جانتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو پیغمبر اسلام ہیں،
جو سب کو معلوم ہے، اور یہی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے اصول کافی میں اور دیگر تمام تفاسیر کی کتابوں میں، جو مسلک اہل بیت سے متعلق مفسرین ہیں، اس مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے، سب نے اس حدیث کو بیان کیا ہے چھٹے امام کے۔ اور بہت سی احادیث ہیں، جن میں سے ایک یہ حدیث ہے کہ کان رسول اللہ افضل الراسخین فی العلم، پیغمبر اسلام راسخون فی العلم میں افضل ترین شخصیت ہیں، اعلیٰ ترین، بلند ترین۔ قد علم جمیع ما انزل اللہ علیہ، اور سمپل سی بات ہے کہ وہ ہر اس شے کو جانتے تھے جو ان پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ وہ ایک آیت اتری اس کو تو سمجھ گئے، ایک آیت اتری اس کو نہیں سمجھے اور اللہ نے سمجھایا بھی نہیں۔ اس کا مطلب آپ کچھ نہیں سمجھے خود، اگر آپ ایسا کہیں تو۔ فرمایا کہ ہر وہ شے جو نازل ہوئی من التأویل والتنزیل، چاہے وہ نزول کے تعلق سے ہو یا اس نزول کی تعویل اور اس کی تفسیر اور تشریح کے تعلق سے ہو۔ وما كان اللہ لینزل علیہ شیئا لم يعلمہ تأویلہ، اور اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ کچھ ایسی چیز نازل کر دے جس کی تعویل اس کو پیغمبر کو نہ بتائے۔ وَهُوَ وَأَوْصِيَاؤُهُ مِن بَعْدِهِ يَعْلَمُونَهُ كُلُّهُ، وہ پوری کتاب کا علم رکھتے ہیں، اور ان کے بعد ان کے جو اوصیاء ہیں وہ پوری کتاب کا علم رکھتے ہیں، چاہے محکم ہو یا متشابہ۔ یہ ہے حدیث۔ ایک اور جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن الراسخون فی العلم ونحن نعلم تأویلہ، ہم راسخون فی العلم ہیں اور ہم اس کی تعویل سے واقف ہیں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں آپ ہی الراسخون فی العلم ہم آل محمد، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم راسخون فی العلم ہیں، لہٰذا تمہیں راسخون فی العلم کے پاس جانا پڑے گا۔ اور تعویل کا مطلب تو خیر آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا کہ اس کا مطلب ہے تعویل کا، یعنی تعویل جانتے ہیں کہ کیا مطلب ہے، یعنی قرآن کی تعویل یعنی اس کی صحیح تشریح، صحیح معنی۔ اس لیے کہ تعویل عربی میں اس طرح کی تشریح کو کہتے ہیں جو کسی مفہوم یا عبارت کے اسرار و رموز کو واضح کرے، اس کو کہتے ہیں تعویل۔ اور سورہ یوسف میں کم سے کم 8 جگہ، 8 مرتبہ ایک ہی سورہ میں یہ لفظ تعویل استعمال ہوا ہے، اور ہر اس جگہ آیا ہے کہ جہاں خواب کی تعبیر کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں مثلا کہ ھذا تأویل رؤیایا من قبل، جب سب نے سجدہ کیا حضرت یوسف کے سامنے تو جناب یوسف نے کہا دیکھو وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا، جو ایک راز تھا کہ میں نے کیا دیکھا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کسی کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کہ چاند ستارے جو ہے 11 ستارے اور سیارے میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سجدہ مجھ کو کر رہے ہیں۔ جب سب جھک گئے ان کے سامنے تو کہا یہ ہیں وہ ستارے میرے بھائی، یہ سارے کے سارے میرے بھائی ہیں، اور والدین، چونکہ سورج اور چاند کو بھی دیکھا تھا جھکتے ہوئے، تو کہا سورج چاند بھی جھک رہے ہیں اور یہ ستارے بھی جھک رہے ہیں، یہ میرے سامنے، یہ ہے تعویل۔ تو کیا کہا، یہ تعویل یعنی یہ اس کی تشریح ہے اس خواب کی۔ تو خواب انسان کبھی دیکھتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، اب جو چیز سمجھ میں نہیں آئے اس کو اگر کوئی سمجھا دے، اس سمجھانے کو تعویل کہتے ہیں۔ جناب موسیٰ بھی جب جناب خضر کے پاس آئے اور بہت سی باتیں پوچھنے لگے اور پریشان ہوئے کہ تم پہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں تم کو ان باتوں کی تعویل بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے، صبر نہیں کر سکے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تعویل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان کی سمجھ میں نہ آئے اور کوئی سمجھا دے۔ تو قرآن مجید میں طے ہوا، ہم کو یہیں رکنا پڑے گا، ہم نے آیتیں تو کافی پڑھ لی تھیں لیکن ہم لگتا ہے کہ ان کو پورا انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے، کہ وہ تمام آیتیں کہ جن کی تشریح کی ضرورت ہے، یعنی نہ سمجھ میں آئے تو کوئی سمجھانے والا موجود ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، اللہ ہے، رسول ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا ہے اور جن کو راسخون فی العلم خود اللہ نے قرار دیا ہے۔ تو ہم اس آیت کو صرف کمپلیٹ کر دیں، یقولون ربنا، یہ لوگ جن کو اللہ نے تعویل کا حکم دیا ہے، علم دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے،
اس لیے کہ خود ان کو شک نہیں ہے. اگر پڑھانے والے کو شک ہے کسی چیز میں تو پڑھائے گا کیسے؟ ایمان کامل ہے، ایمان مکمل ہے قرآن مجید کی ہر آیت پر، معلمین قرآن کو، راسخون فی العلم کو. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر آیت کا ہر لفظ کا ہر حرف سب ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. وما یذکر الا اولو الالباب. لیکن یہ وہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں، قرآن جو یہ باتیں تم کو سنا رہا ہے، اس کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا علاوہ ان کے جو صاحبان عقل ہیں. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ صاحبان عقل ہی ان امور کو سمجھتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اور اے پروردگار ہمارے دلوں کو کبھی بھی باطل کی طرف مائل نہ کرنا. اب یہ دعا کی شکل میں یہ راسخون فی العلم یہ بات کہتے ہیں. دعائیں آپ دیکھ لیں اہل بیت علیہم السلام کی تو کس انداز سے انہوں نے تعلیم دی ہے ہم کو کہ کیسے دعا کیا کرو. ان میں سے ایک دعا یہاں وہ خود اپنی زبان پر جاری فرماتے ہیں. اس لیے اور پروردگار اپنی رحمت ہم پر نازل کرتے رہے، اس لیے کہ تو بہت ہی عطا کرنے والا ہے، اور تو وہ ہے کہ جو تمام انسانوں کو قیامت کے دن جمع کرنے والا ہے. اور بے شک اللہ اپنے وعدے کو اپنے وعدے کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں فرماتا. یہ بات کہہ دی. اور ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ تم ہمیشہ یہ دعا کرتے رہا کرو، اس آیت کو بطور دعا پڑھا کرو، اس لیے کہ کبھی بھی مطمئن نہ ہونا کہ ہمارا دل ٹیڑھا نہیں ہوگا. ہدایت کے بعد کبھی بھی شیطان انسان کو راہ راست سے ہٹا سکتا ہے، اس لیے کہ مؤمن ہونا کمال نہیں ہے، ایمان پر قائم رہ کر ایمان پر مر جانا کمال ہے. تو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں اور اس آیت کو قنوت میں پڑھا کریں، اپنے دعاؤں میں پڑھا کریں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. تو ہم بھی آج اپنے اس گفتگو کا اختتام اسی دعا پہ کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. صلوات بر محمد و آل محمد.